نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جی، انٹروڈکشن آف دا ہولی قرآن۔ بیسیکلی میں انٹروڈکشن آف دا ہولی قرآن، اس کے لیے میں نے یہ پہلا لیکچر جو پریپیئر کیا، یہ میرا فرسٹ لیکچر ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سب سے، جتنے بھی مسلم لسنرز ہیں نا یہاں پر، جو بھی میری بات کو سن رہے ہیں، جن تک میرا میسج جا رہا ہے، میں ایک کویسچن کرنا چاہوں گی کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی کتاب کیا ہے، کوئی بھی نان مسلم پوچھ سکتا ہے، کسی بھی ریلیجن سے جس کا تعلق ہو، آپ بڑے آرام سے کہہ دیں گے قرآن پاک، قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے یہ کتاب کہاں سے آئی، کس کی ہے، آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی ہمیں تھوڑا سا کچھ بتاؤ، اس کے اندر ہے کیا، تو آپ کیا بتائیں گے؟ دیٹس مائی کویسچن کہ آپ اسے کیا آنسر دیں گے، ہم اسے کیا آنسر دیں گے کہ اس میں کیا ہے۔ ہم وہ مسلمان ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ قرآن میں ٹوٹل، چلو یہ میں مان لیتی ہوں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ قرآن میں ٹوٹل 114 صورتیں، 114 چیپٹرز ہیں، لیکن ہم وہ مسلمان ہیں، وہ سو کالڈ مسلمان ہیں کہ ہم سے کوئی ان چیپٹرز کے نام تھرو آؤٹ پوچھے تو ہم وہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں کہ بھئی اس میں ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں، کتنی مکی ہیں، کتنی مدنی ہیں۔ چلو یہ بھی ہم بتا دیں، میں اس بات کو بھی ایکسیپٹ کروں، لیکن ہم ان کے نام تک نہیں بتا سکتے۔ جب ہم نام نہیں بتا سکتے تو ہم ان کے اندر کا میٹیریل، ان کے اندر کی چیز کیسے ہم ایک نان مسلم کو بتا سکتے ہیں؟ تو میرا بیسیکلی یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا عربک زبان میں، ٹھیک ہے، عربک لینگویج میں۔ عربک از ناٹ آور نیٹو لینگویج، عربک جو ہے وہ ہماری تو نیٹو لینگویج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں ہم قرآن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میرا ایک کویسچن ہے کہ ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ عربی کا ایک حرف، جو قرآن کا ایک حرف ہے، اس کو پڑھنے سے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، بالکل ملتی ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کہ عربی میں بھی جو لوگ پڑھنے والے ہیں ان میں سے 70-80% جو لوگ ہیں وہ تو قرآن کو درست طریقے سے پڑھتے ہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ عربی میں بھی قرآن کو کیسے پڑھنا ہے۔ اور جو اس کو ٹھیک پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے اللہ نے نازل کیا، جیسے اللہ نے پڑھنا سکھایا ہے، جو اس طرح سے پڑھتے ہیں نا، ان کی مثال بھی اس طرح کی ہے کہ جیسے ایک کلاس ہے، اس میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیچر نے رول کال کیا، اٹینڈنس رجسٹر میں ٹیچر پوچھ رہی ہیں کہ پریزنٹ کون کون ہے، سب کے نام جو ہے وہ لے رہی ہیں، اور ہر اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے جی میں پریزنٹ ہوں، میں پریزنٹ ہوں، اور ٹیچر نے سب کا پریزنٹ لگا دیا ہے، لیکن ان میں کچھ بچے ہیں جو نل ہیں، کچھ ہیں انٹیلیجنٹ ہیں، جو انٹیلیجنٹ ہے وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، نل بچے جان بوجھ کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے کہ ہمیں کچھ سمجھنا سیکھنا نہ پڑے۔ تو ٹیچر جو ہے وہ اپنا لیکچر دے کے چلا گیا۔ اب ٹیچر نے ایک لیکچر کے کئی سارے پوائنٹس بتا دیے ہوئے ہیں، آگے والے بچوں کو تو ساری بات سمجھ میں آ گئی، لیکن پیچھے والے بچے انہوں نے پریزنٹ تو اپنی لگا دیا کہ بھئی میں پریزنٹ ہوں کلاس میں، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو ایٹ دا اینڈ جب رزلٹ آئے گا، جب ایگزامس ہوں گے تو وہ تو فیل ہو جائیں گے، فیل تو وہ بھی ہو جائیں گے جنہوں نے قرآن عربی میں پڑھا۔ یہ عربی میں پڑھنے والوں کی مثال ہے کہ ہم نے پریزنٹ لگوا دیا، لیکن کیا ہوا ہے پریزنٹ لگوانے کے ساتھ؟ فیل تو ہم تب بھی ہو گئے جب ہم نے اللہ کے میسج کو سیکھا، سمجھا نہیں۔ اور پھر سے معذرت کے ساتھ ہمارا پڑھنے کا کیا کرائٹیریا، میں آپ کو پریزنٹ ایگزامپلس کچھ دیتی ہوں کہ قرآن کو ہم نے سمجھ کے رکھا ہوا ہے، ایگزیکٹلی ہم نے اس کو کتنی اہمیت، کتنی امپورٹنس دی ہے۔ ہم نے اس کو صرف ایک کتاب سمجھا ہے کہ جی گھر میں کوئی جن بھوت آ گئے ہیں، ان کو بھگانا ہے تو یہ والی آیت پڑھ لو، یہ آیت اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ تمہارے گھر سے یہ چیز جو ہے، یہ سایہ ہے، یہ چلا جائے گا، یا کوئی آیت ہے اس کو پڑھ کے آپ گلے میں ٹانگ لو، اس سے کیا ہوگا، اس سے شفا ہوگی بہت زیادہ۔ اور اس کے علاوہ تیسری بات کیا، قرآن خوانی کروا لو۔ جی، قرآن خوانی میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو مطلب میں نے اپنے جو آس پاس کی سوسائٹی اس میں آبزرو کی ہے کہ جی ختم غوثیہ کے لیے آ جاؤ، 11 عورتیں آ جاؤ، 11 عورتیں پڑھ کے نا پوری یکسوئی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر نا چند صورتیں ہیں، اس کے اول آخر کافی سارے نام ہیں، وہ بھی پڑھنے ہیں، پھر بیچ میں اللہ کا کلام پڑھنا ہے، تو اس سے جو دعا ہوگی وہ قبول ہوگی۔ اور اس کے علاوہ 72 دفعہ یاسین، یہ بڑا ایک کامن چیز ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یاسین بھی نہیں کہتے ہیں، آ کے دروازہ نوک کرتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں آج نا ہم نے یاسینیں پڑھانی گھر کے اندر، تو پلیز آپ آ جائیں۔ یہ ہمارا قرآن کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے، یہ وہ تعلق ہے۔ قرآن اس کو جو ہم نے صرف ایک مذاق بنا دیا ہوا ہے، یا اس قرآن خوانی کی اگر میں بات کروں تو قرآن خوانی میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ہمارے گھر سے لوگ چلے جاتے ہیں، جو ہمارے مردے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا ہمارے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو بخشوانے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہوا ہے۔
اور اگر میں آپ کو یاد کر رہا ہوں تو جب حضرت خدیجہ سید الخدیجۃ الکبریٰ جب اس دنیا سے چلی گئی تھی تو قرآن کا بہت سارا حصہ نازل ہو چکا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر بٹھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ آؤ ہم سب بیٹھیں اور یہ سارے سپارے پڑھیں جتنے بھی نازل ہو گئے ہیں، میکسیمم نازل ہو چکے تھے، تو ہم خدیجہ کو بخشتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں تھا، تو اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں تو ہم اللہ کے رسول سے زیادہ جانتے ہیں۔ قرآن تو ہمیں یہی درس دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی ایمان والوں اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ تو یہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو ہم نفی کرتے ہیں یہ والا کام کر کے۔ اور پھر اس میں بھی کیا ہو رہا ہوتا ہے، اس میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آگے پوچھا جاتا ہے بھئی کتنے سپارے باقی رہ گئے ہیں، تو بتانے والے بتاتے ہیں ابھی میرا ایک سپارہ میرا پورا پڑا ہے، میں نے تو ابھی صرف آدھا پڑھا، آدھا میرا رہتا ہے۔ تو ساتھ والے بولتے ہیں چلو ایک صفحہ تم پڑھ لو، ایک صفحہ میں پڑھ لیتی ہوں، تو اسے جلدی سے کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا لنچ ہے، جو بھی ہے بریانی ہے، قورمہ، وہ جلدی جلدی اوپن ہوگا، ایک صفحہ تم پڑھ لو، ایک صفحہ میں پڑھ لوں۔ یہ جی ہمارا جو ہے ریلیشن شپ ہے، تعلق ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ تو میں اس میں کوئی بھی غلط بات کر رہی ہوں تو آپ مجھے پلیز بتائیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب تک میں نے یہ وہ باتیں کی جو میں نے خود سے آبزرو کی ہیں، اور اس کے علاوہ کیا کچھ ہوتا ہے وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں۔ سیکنڈلی اس کتاب کو ڈسکس انشاءاللہ میں کرتی رہوں گی، لیکن آج میں ایک چھوٹی سی بات ڈسکس کروں گی اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے۔ قرآن میں اوورال 30 سپارے ہیں، 30 سپاروں کے اندر ایک قوم ہے جس کا ذکر ہے، بار بار آیا، تقریباً ہر سپارے میں کسی نہ کسی فارم میں، کسی نہ کسی صورت میں۔ اس قوم کا نام ہے بنی اسرائیل، اینڈ دے ور دا چوزن پیپل۔ یہ چنے ہوئے لوگ تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت سارے انعامات نازل کیے تھے، خاص طور پہ سب سے زیادہ انبیاء کرام جو نازل ہوئے تھے نا، ان کی ہدایت کے لیے وہ اسی قوم کے اندر ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ آسمان سے ان کے لیے اسپیشل جو ہے وہ من و سلوہ کھانا اترتا تھا۔ تو ان کو یہ سب نعمتیں اس لیے دی تھی کہ ان کے ہاتھ میں اللہ کے دین کو باقی انسانوں تک، دوسرے انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا ہے۔ تو یہ اپنا جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ گین کریں، اس کو سیکھیں اور باقی چیزوں کو ایک سائڈ پر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی، لیکن یہ ایک ہر درم قوم تھی اور بہت ہی ڈھیٹ قسم کی قوم تھی۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے علم کا جو ہے وہ غلط فائدہ اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے، کیونکہ یہ اللہ کا کام تو دور کی بات ہے، یہ اپنے انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے بنی اسرائیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایٹ دا اینڈ کیا کیا، اپنے دین کا کام جو ہے وہ لے لیا، وہ دے دیا کس کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ کے پاس کتاب آ گئی، رسول اللہ کے اوپر کتاب نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کیا۔ اب اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کیا، اس کام کو، اس کتاب کو جو ہے وہ اپنی امت کو سونپ کر گئے ہیں۔ ہر وہ انسان جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں سوکل مسلمان ہوں، تو ہر اس انسان کو امتاً وسطاً کا لقب حاصل ہے، اور اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس کتاب کو سیکھے، دوسروں کو سکھائے۔ اب اگر آج کی بات میں کروں تو آج اگر 100% پاپولیشن ہے، 7 ارب لوگ ہیں، تو اس 100% میں سے 20% جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ آلموسٹ 57 کنٹریز جو ہیں وہ مسلم ممالک کی ہیں، جیسے انڈونیشیا، ملیشیا، مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا، یہ سب جو ہے یہ مسلم ممالک کی کنٹری۔ اب 20% مسلمان، 100% میں سے 20% مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ ان جو 20% ہے ان کا کام کیا ہے، ان کا کام یہ تھا کہ یہ اللہ کی کتاب کو سیکھتے، اور جو باقی 80% رہ گئے ہیں نا، ان کو یہ اللہ کا پیغام پہنچا دینا ان کا کام ہے۔ پہلے سیکھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کے بعد اللہ کے رسول کی جو کتاب ہے اس کا پیغام 80% لوگوں کو پہنچا دیتے۔ پر انہوں نے کیا کیا، پھر وہی بات، ان لوگوں نے، یعنی کہ میں نے، آپ نے، ہم سب نے جو ان 20% میں شامل ہیں، ہم نے اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے بجائے آپس میں فرقہ بنا کے بیٹھ گئے، سنی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع، ناسبی، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم بنا کے بیٹھ گئے، یہ وہابی ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ مشرک ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگے، اور ہمارا رزلٹ کیا نکل رہا ہے ان باتوں کا؟ رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ قرآن کو نہ تو ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے دامن پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے ہم ایور ریڈی رہتے ہیں کہ یہ تو کتاب میں نہیں، کہاں لکھا ہے، مجھے بتاؤ، ایسے ایسے۔ سیکھا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم دلیل سے کسی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، لیکن ہاں فرقے کے لیے، اپنے ذاتی فرقے کے لیے ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ جو نیو جنریشن ہماری آ رہی ہے نا، وہ لبرل ہو رہی ہے، سیکولر ہو رہی ہے،
اور خاص طور پر ایکس مسلم کہلا رہی ہیں، بھائی ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، ایگنوسٹک ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی ذات کو مانتے ہی نہیں سرے سے، وہ بنتے جا رہے ہیں صرف ہمارے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے۔ اور کیا ہم سے اس بات کی پوچھ نہیں ہوگی؟ کیا ہم اتنے لاڈلے کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں تو ہم بخشے بخشائے ہیں؟ کیا ہم سے ہماری ذمہ داریوں کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ دی کویسچن از دیٹ کہ جب روز محشر ہم سب کھڑے ہوں گے ایک لائن میں، ایک قطار میں، اور اللہ کے رسول ہم سے سوال کریں گے کہ بھئی میں نے تمہیں اپنی کتاب چھوڑ دی تھی، تم امت محمد ہی تھے، محمد کی امت میں سے تھے، میں تھی، آپ تھے، تو کیا کیا ہم نے اپنے دین کے لیے؟ کہ سارا وقت ہم نے صرف کھانے بنانے میں، کپڑوں کی سلیکشن کرنے میں، بازاروں میں چکر لگانے میں، یا صرف یہ موبائل کے اوپر پب جی کھیل لی، ٹک ٹاک یوز کر لیا، یا صرف اپنا ٹائم ویسٹ کرنے میں گزار دیا؟ کیا ہم اس لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں؟ اگر آپ خود تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ اوپن کریں، کھولیں اپنے مائنڈ کو، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ 2022 چل رہا ہے نا، 2022 ہے، آج سے 100 سال پیچھے جائیں، 1922 میں 20th سینچری میں آپ کہاں تھے؟ نہ آپ تھے، نہ میں تھی، نہ ہمارے باپ دادا تھے، کوئی بھی نہیں تھا۔ اب یہ 2022 چل رہا ہے، اگر ہم اس کے 100 سال بعد کی بات کریں 2122 میں، تو ہماری تو ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، نہ کوئی ہمیں جانتا ہوگا، ہم بالکل ایک گمنام، ایک ان نون انسان ہو جائیں گے کسی کے لیے، ہماری تو اولاد بھی زندہ نہیں ہوگی، جو ہماری آج اولاد ہے وہ بھی نہیں ہوگی، پتہ نہیں ان کے بچے ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے 100 سال کے بعد۔ یہ ہمیں بہت ہی گنا چنا تھوڑا سا وقت ملا ہوا ہے، اور یہ جو وقت ہے نا یہ بہت قیمتی ہے، یہ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ کی ہم سے پوچھ کرنی کہ بھئی تمہیں میں نے دنیا میں بھیجا، زمین پر بھیجا، یہ وہی زمین ہے جہاں پر ہمارے باپ کو، سیدنا آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ تو ہم یہاں پہ سکون کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ ہم یہاں پر آئے ہیں، رسول اللہ کی امت بن کے آئے ہیں، شکر الحمدللہ، لیکن اگر ہم لوگ اپنا کام نہیں نہ کریں گے تو روز محشر جو 80% لوگ ہیں نا اس دنیا میں، وہ اللہ کے رسول کو، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کمپلین کریں گے کہ بھئی ہم تک آپ کا پیغام نہیں پہنچا۔ جب نہیں پہنچا تو انگلی ہمارے پر اٹھے گی کہ بھئی تم نے اپنا پیغام پہنچایا، تم نے اللہ کا پیغام صحیح سے پہنچایا۔ ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم تو خود قرآن کو صحیح سے کھول کے پڑھتے نہیں تھے، نہ ہم نے کبھی کوشش کی ہے، ہم تو اسی پہ چلتے تھے جس پہ لوگ چلا کرتے تھے۔ تو سوچو اس دن ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں، یہ جو میرا قرآن ہے اس کے اوپر ایک آیت لکھی ہوئی ہے سورہ قمر کی، یہ آلموسٹ 4 دفعہ اس میں ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق کہ قرآن ہم نے سیکھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی اس میں سے نصیحت پکڑنے والا؟ مطلب نصیحت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، تفسیروں کی تو بات ہی نہیں، نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو نصیحت پکڑیں گے پہلے ہم خود، پھر ہم دوسروں کو اس کی تلقین کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔